کلینکل ویلا کے دوستوں، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا جن کے والدین کہتے ہیں کہ انہیں دل میں سوراخ کا عارضہ ہے۔ یہ کیا حالت ہے؟ بچوں کے دل میں پیدائشی طور پر سوراخ ہونے کا یہ عارضہ آرٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ کہلاتا ہے، جس میں بچے کے دل کے اوپری دائیں اور بائیں خانوں کو جدا کرنے والی دیوار کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے۔ یہ سوراخ سائز میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اکثر بچوں میں یہ خود بہت بند ہو جاتے ہیں اور بچہ معمول کی زندگی گزارتا ہے، لیکن کچھ بچوں میں یہ سوراخ خود بہت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوران حمل ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو آکسیجن حاصل کرنے کے لیے اپنے پھیپھڑوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بچہ براہ راست ماں کی جسم سے آنے والی آکسیجن اور غذا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ دوران حمل دل کے اوپری دائیں اور بائیں خانے میں ایک سوراخ موجود ہوتا ہے جس کو ڈکٹس آرٹریوسس کہتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بچے کے دل میں موجود یہ قدرتی سوراخ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اب خون براہ راست آنے کی بجائے پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوراخ پیدائش کے بعد بھی کھلا رہے تو خون پوری طرح پھیپھڑوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ کچھ خون براہ راست دل کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے جس میں آکسیجن موجود نہیں ہوتی۔ اس حالت کو پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوران حمل بچے کے اوپری خانوں کے درمیان بہت سارے سوراخ موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خون ایک سے دوسری طرف آتا جاتا رہتا ہے۔ عمومی طور پر دوران حمل یا بچے کی پیدائش کے کچھ دیر بعد یہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو پائے تو بچے کے دل کے اوپری بائیں حصے یعنی لیفٹ آرٹریم سے خون دل کے اوپری بائیں خانے میں آ جاتا ہے اور اس خانے میں پہلے سے موجود ڈی آکسیجنیٹڈ خون میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھیپھڑوں کی طرف جانے والے خون کا حجم اور دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت کو پلمونری آرٹریل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اور بچے میں یہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں: مشقت کرنے سے تنگی تنفس، تھکاوٹ، ٹانگوں، پاؤں یا پیٹ میں سوجن، دل کی دھڑکن میں تبدیلی، بار بار پھیپھڑوں کی انفیکشن، مرمر کی آوازیں۔ میں آپ کو ایک 2 سالہ مریض بچے کا حال بتانے جا رہا ہوں جسے کارڈیل سیپٹل ڈیفیکٹ کی وجہ سے مختلف تکالیف تھی، اور ان تکالیف میں سر فہرست تکلیف تھی سانس میں دشواری۔ سرجن نے ان کے لیے آپریشن تجویز کیا ہوا تھا، لیکن والدین مالی پریشانیوں کی وجہ سے کوئی آسان حل ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، اور یہی مالی پریشانیاں انہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف لائی تھی۔ اس مریض بچے کا ایکو کارڈیوگرام یہ واضح کر رہا تھا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور دل مکمل طور پر خون کو جسم میں بھیجنے سے قاصر ہے۔ بچہ ایلوپیتھک دوائیاں استعمال کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود والدین نے کچھ علامات بیان کی۔ نمبر 1، کھیل کے دوران یا دوڑنے کی کوشش پر سانس لینے میں دقت۔ نمبر 2، ذرا سی جسمانی مشقت سے تھکاوٹ کا شکار ہونا۔ نمبر 3، موسم سرما میں ٹھنڈ لگنے سے سینے کی شدید انفیکشن اور بخار کا چڑھنا۔ نمبر 4، معمولی حرکت سے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ نمبر 5، سردیوں کے موسم میں جلد خشک ہو جاتی ہے اور پڑ جاتی ہے۔ نمبر 6، کھانے پینے میں انتہائی ٹھنڈے مشروبات، آئس کریم، نمکین اور چٹپٹی چیزیں پسند کرنا۔ نمبر 7، ٹھنڈے موسم میں اپنے جسم کو ڈھانپنا پسند نہ کرنا، خاص طور پر چہرے کو کپڑے سے بالکل بھی نہ ڈھانپنا۔ بیماری کی شدت کے دوران اس کو بھوک کم لگتی تھی، لیکن پیاس میں شدت آ جاتی تھی اور وہ ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتا تھا۔ جسمانی طور پر دبلا پتلا اور کمزور جسم کا حامل۔ ان علامات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس مریض بچے کی دوا بنتی ہے فاسفورس۔ علامات کے مطابق فاسفورس 30 طاقت کی ایک خوراک 1 ہفتے کے حساب سے دی گئی۔ 3 ہفتوں کے بعد بچے کے والدین نے بتایا کہ اس کی صحت میں بہتری نظر آ رہی ہے اور اب انفیکشن کا مسئلہ نہیں، لیکن
جسمانی طور پر اب بھی کمزور ہے، اس لیے کلکیریا فاسٹ 6X کی 3 گولیاں دن میں 3 یا 4 بار دینے کی ہدایت کی گئی۔ علاج کے دوران سینے کی انفیکشن کے لیے علامات کے مطابق سلفر 200 کی ایک خوراک استعمال کی گئی، جس سے بہت ہی جلد فائدہ ہوا۔ یہ علاج 1 سال تک چلتا رہا اور جس میں مریض کی بہت سی علامات ٹھیک ہو چکی تھی، رنگت اور وزن میں بہتری آ چکی تھی اور سینے کے انفیکشن کے حملے نہیں ہو رہے تھے۔ والدین نے 1 سال کے بعد دوبارہ ایکو کارڈیوگرام کروایا، جس میں دل کی ساخت میں اور کارکردگی میں بہتری کا پتہ چلا۔ کارڈیولوجسٹ نے بتایا کہ دل میں مثبت تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن والدین کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اور چونکہ مریض بچے کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے سرجری نہیں کروائی اور ہومیوپیتھک علاج چند ماہ تک مزید چلتا رہا، اور 4 سال تک وقتاً فوقتاً بچے کے والدین فالو اپ کے لیے بھی چکر لگاتے رہے۔ یہ بچہ اب بھی بغیر دوا اور سرجری کے زندگی گزار رہا ہے۔ فاسفورس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ایک بہت ہی گہرا اثر رکھنے والی پولیکرسٹ ریمیڈی ہے جو کرونک امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ جگر، اعضائے تنفس، دل وغیرہ پر خاص اثرات رکھتی ہے۔ جب اس دوا کا مماثلت کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا تو اس دوا نے شاندار نتائج ظاہر کیے۔ سانس کی تکلیف میں مریض کو بہت بہتری ہو گئی، دل کی کارکردگی میں بھی مثبت تبدیلی آئی۔ کلکیریا فاسٹ نے معاونت کی اور توانائی کی سطح کو بڑھا دیا۔ اس کیس سے آپ جان سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک علاج دل کے امراض میں کتنا فائدہ مند ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور گفتگو کیجیے، ہمارے ویڈیوز ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔